بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ فرحاد کے بچے، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں بہت دیر سے موقع کے انتظار میں تھی۔ آخر یہی تدبیر سمجھ میں آئی کہ خالی ذہن ہونے والی بحث شروع کرو۔ جب ذہنی کلا بازیوں کی باتیں آئیں گی تو تم اپنے تجربات سے مجبور ہو کر بے اختیار بحث کرنے لگو گے، اور تم سے یہ غلطی ہوگی۔ میری جان، ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ میں اپنی خیال خوانی کی صلاحیتوں کو تم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے موقع کا انتظار تھا۔ میں اس طرح تمہیں بازوؤں میں سمیٹ کر خوشخبری سناؤں کہ تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا فرحاد واپس آ گیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ میں سوچوں کا شہنشاہ بن چکا ہوں، لیکن میری زبان سے اس کی تصدیق ہوتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اب تو مجھے اتنا اطمینان ہے کہ صرف خدا سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت میرے فرحاد کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ ہاں سونیا، صرف خدا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے عظیم سے عظیم تر انسانوں کی صلاحیتیں چھین کر انہیں بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سپر ماسٹر کی کیا مجال تھی کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف مجھے کھوکھلا بنا دیتا۔ اب اس معبود کی رضا سے مجھے دوبارہ علم حاصل ہو گیا ہے۔ واقعی خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کی مرضی سے سب کچھ ملتا ہے تو سونیا بھی اس کا دیا ہوا انعام تھی۔ اسے بتاتا رہا کہ شمع بینی کے دوران کس طرح میں نے آہستہ آہستہ اپنے ماضی کو یاد کیا، اور ماضی کے بہت سے بچھڑے ہوئے رشتے کس طرح یاد آ رہے تھے۔ اگر میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں تو کچھ اور بھولے ہوئے ساتھی بھی یاد آئیں گے۔ سونیا نے کہا، پاکستان میں انٹیلیجنس کے ایک ڈائریکٹر جنرل تمہارے گہرے دوست تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا۔ میں نے کہا، ان کا نام سعید احمد ہے۔ ہم ایک طویل عرصے سے بچھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ میرے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سونیا نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر مشورہ دیا، تو پھر ان کی سوچ پڑھ کر دیکھ لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا تم ان سے دماغی رابطہ قائم نہیں کرو گے۔ نہیں سونیا، اب میں زیادہ محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ سپر ماسٹر اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ میں اپنا ماضی بھول چکا ہوں۔ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں میرے دماغ سے دھل گئی ہیں۔ ایسی صورت میں کہیں بھی میرے متعلق رپورٹ پہنچائے گا تو میری ٹیلی پیتھی کا ذکر نہیں کرے گا۔ اپنے گروہ کو دوبارہ منظم کرنے کے بعد اپنے ماتحتوں کو یہی سمجھائے گا کہ میں اپنے ماضی کو بھول چکا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں ہے۔ سونیا نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، انہیں خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہیے۔ نہ جانے کب اور کہاں اس سے ٹکراؤ ہو جائے۔ تم اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھو تو بہتر ہے۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے بھی دماغی رابطہ قائم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ دشمن میرے کسی نہ کسی دوست کے ذریعے پھر میری اصلیت کو سمجھ سکتا ہے۔ ویسے یہ کہ میں چپ چاپ سعید صاحب کی خیر خیریت معلوم کر سکتا ہوں۔ تم ذرا دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں ان کے ذہن میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی آنکھوں کے پیچھے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کے چہرے کو اچھی طرح یاد کرنے لگا، ان کے لب و لہجے کو پہچاننے لگا۔ جب ان کا لہجہ اچھی طرح یاد آ گیا تو میں اس کے ذریعے ان کی سوچ کے لہجے تک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کے دماغ کے ذریعے میں قاضی صاحب کی آواز سن رہا تھا۔ صبر کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، وہی صبر جو سعید صاحب کی محبوبہ تھی اور جس کا باپ ایک سازش کے تحت پاگل خانے پہنچا دیا گیا تھا۔ ماسٹر یوسف ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے باپ کو دیوانگی سے دنیا کی طرف لے آیا تھا۔ اب اس کا باپ کا درست دماغ تھا اور اس وقت شادی کی تقریب میں موجود تھا۔ سونیا نے میرے چہرے پر خوشیوں کو پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، خوشی سے کھل رہے ہو؟ ہاں سونیا، میں بہت خوش ہوں۔ آج میرے دوست کی سعید احمد صاحب کی زندگی میں بہار آ رہی ہے۔ ان کی محبوبہ
ثمر کے ساتھ ان کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ آج انہیں وہی مسرتیں حاصل ہوگی جو مجھے تم سے ہو رہی ہیں۔ سونیا نے بڑی حسرت سے پوچھا، ان کی شادی ہو رہی ہے نا؟ ہاں میری جان، کیا ہماری شادی نہیں ہو سکتی؟ اس کے اس سوال میں کتنی حسرتیں مچل رہی تھی۔ میں نے بڑی مضبوطی سے اسے پکڑ کر کہا، شادی کے معنی ہے خوشی، اور یہ خوشی ہم سے دور نہیں ہے۔ نہیں فرحات، اگر باقاعدہ کورٹ میرج کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ میں قانونی طور سے تمہاری بیوی بننے کا فخر حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بیوی بننے کے بعد میرے بچے کی ماں کا بننے کا فخر حاصل کرنا چاہو گی، پھر نانی دادی بننے کا فخر حاصل کرنا چاہو گی، اور زندگی میں مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں تمہیں دادی اماں کی منزل تک پہنچاؤں۔ تم ہمیشہ یہی کر ٹال دیتے ہو۔ کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ تم خود ہی سوچو، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ میری کوئی منزل نہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں وقت کی طرح ہر لمحہ بہتا چلا جا رہا ہوں۔ تم دوست بن کر میرے ساتھ ساتھ بہہ سکتی ہو، بیوی بن کر بچے پیدا کرنے کے لیے کسی ایک منزل پر ٹھہر نہیں سکتی۔ کیا تم اسے پسند کرو گی؟ میں تمہیں کسی ایک گھر میں بسا دوں اور ان حالات کے دھارے پر بہتا ہوا آگے میں خود نکل جاؤں؟ نہیں، میں تمہیں خطرات میں کودنے کے لیے کہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ تو پھر بچے گود میں اٹھا کر میرے ساتھ کہاں تک چلو گی؟ میری جان، صرف جذبات کو نہ دیکھو، حالات کو بھی دیکھو۔ نہ جانے سپر ماسٹر جیسے کتنے بدترین دشمن میرے راستے میں آئیں گے۔ میں بیوی بچوں کا قافلہ بنا کر ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ وہ خاموش ہوگی، مگر اس کا دماغ خاموش نہیں تھا۔ وہ خود کو قائل کر رہی تھی کہ میں درست کہہ رہا ہوں، موجودہ حالات میں شادی ممکن نہیں۔ یہ تو اس وقت ممکن ہے جب سپر ماسٹر کا خاتمہ ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی چھوٹا دشمن بھی نہ رہے، تب اس کے ساتھ اس کے ملک جا سکتی ہوں اور وہاں پر سکون گھریلو زندگی گزار سکتی ہوں۔ لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں کہ اس دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہ ہو۔ سبھی کے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ کاش کہ میں فراد دیگر انسانوں جیسے ہوتے، پھر ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گھوم پھر کر شادی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی اور مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے ذکر پر اچانک ہی مجھے فریال یاد آئی۔ اس کا حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا۔ میری زندگی میں وہی ایک ایسی لڑکی آئی تھی جس کے لیے میں ذرا جذباتی بن گیا تھا۔ اس کے قریب رہ کر میں نے سنجیدگی سے شادی کے متعلق سوچا تھا، لیکن وہ وقت بھی گزر چکا تھا۔ جذبات کے جاگنے اور سونے کا وقت ہوتا ہے۔ فریال کے لیے کبھی جو جذبات ابھرے تھے وہ اب سو گئے تھے۔ گزرے ہوئے وقت نے سمجھا دیا تھا کہ مجھ جیسے گردش میں رہنے والے شخص کو کبھی شادی کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے۔ بہرحال فریال سے پھر بھی جذباتی تعلق تھا۔ اس کے ساتھ میں نے رنگین اور سنگین لمحات گزار چکا تھا۔ جب تک میں اسے بھولا ہوا تھا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اب اس کی خیر خیریت دریافت کرنا میرا فرض تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کرنے لگا۔ وہ کس طرح باتیں کرتی تھی، اس کے لہجے کو یاد کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس کی سوچ کے لہجے تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ میں حیرانی و پریشانی سے اسے تلاش کرنے لگا، سوچ کے اندھیروں میں بہنے لگا۔ کہاں ہو فریال، کہاں ہو؟ تمہارا فرات تمہیں پکار رہا ہے۔ مگر وہ چپ تھی۔ موت کی سی خاموشی۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں سوچ سے خالی نہیں ہوتا، مگر وہ خالی ہو گئی تھی۔ میری سوچ جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا جواب دیتی؟ اس کا دماغ جواب دیتا ہے۔ کیا وہ مر گئی؟ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میرے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میرے دل سے دھڑکنیں چھین لی گئی ہوں۔ چپ چاپ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ کیسے چلتا جبکہ میں خود کو بھولا ہوا تھا۔ یہ خیال میرے دل پر کچھوے کی طرح آ لگا۔ آخری ہچکی کے وقت بھی اس نے مجھے پکارا ہوگا۔ فرحات، مجھے کسی کی پکار سنائی دی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اوہ، یہ تو سونیا مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ فرحات، کیا بات ہے؟ ابھی تم خوشی سے کھلے جا رہے تھے، اب ایک دم اداس نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک ساتھ آہ بھر کر جواب دیا، ہاں، خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک دوست کی خوشیاں دیکھی اور دوسرے ہی لمحے ایک پیاری سی دوست اس دنیا میں نابود پایا۔ تم سے پہلے فریال نام کی ایک لڑکی میری زندگی میں آئی تھی، اب وہ اپنی زندگی سے بھی دور ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے فرحات۔
सोनिया इतना कहकर चुप हो गई। एक और दूसरी औरत को अपने महबूब के प्यार में शरीक नहीं करती। सोनिया की सोच कह रही थी, खुदा मुझ पर मेहरबान है, मुझे इस बेचारी के मरने का अफसोस है, मगर इत्मीनान भी। अब फराद की सोच सिर्फ मेरे लिए होगी। मैं उसके ख्यालात को ज़्यादा देर न पढ़ सका। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों उठकर बैठ गए। 4 मुसल्ला जवान हमें लेने आए थे। वो चारों मुकामी बाशिंदे थे, इसलिए उन्होंने इशारों से हमें अपने साथ चलने के लिए कहा। इस दौरान मुझे डॉक्टर शैतान के दिमाग में झांक कर देखना चाहिए था, मगर मैंने बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया। उनके साथ उसके कमरे से निकलते वक्त ये मालूम करने लगा कि डॉक्टर शैतान कहाँ है और हमारे लिए क्या सोच रहा है। वो कहीं आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी क़ुव्वत इरादी के जरिए खुद को मुतमिन कर रहा था कि अब उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है, आइंदा इस पर पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, ये कमबख्त फराद और सोनिया ख्वाब ख्वाब हमारे रास्ते में आ गए। अब मेरे आदमी दूसरी जगह पर ले जा रहे होंगे। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो दोनों बड़े ही सख्त जान हैं, आसानी से नहीं मरेंगे। डॉक्टर शैतान ने अपनी सोच में कहा, मरेंगे तो इतनी आसानी से मरेंगे जैसे चींटियाँ मरती हैं, लेकिन किस तरह मरेंगे। मैं उसकी सोच को खरीदने लगा तो वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया और परेशान होकर सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया। मैं जानता हूँ वो कैसे मरेंगे, फिर जानते हुए भी सोच रहा हूँ वो कैसे मरेंगे। क्या मैं ज़हनी तौर पर बहक रहा हूँ। वो अपना सर हिलाने लगा। उसकी सोच मेरे काबू में नहीं आ रही थी। मौजूदा हालात के तहत खुद ही परेशान था। एक ही बात बार बार सोचते हुए डरता था, कहीं यप्पी पागलपन न हो। जिस इमारत में हमें कैद किया गया था, हम वहाँ से बाहर आ गए थे। एक मुकामी बाशिंदा हमारे आगे चल रहा था, बाकी 3 हमारे पीछे थे। इस वक्त रात की तारीकी फैल चुकी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सोनिया ने अंग्रेजी ज़ुबान में कहा, मैं इनकी ज़ुबान समझ रही हूँ। ये हमें एक छोटे काटी में ले जा रहे हैं। इस काटी में शायद कुछ और भी कैदी है। वहाँ हम सबको एक साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। मैंने उसके शाना बशाना चलते हुए ऐसगी से कहा, तुम किस तरह ये मालूम करो कि वो किस तरह मारना चाहते हैं।